محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. یا یزید اس عصایک قد قیدک ناصب جہدک فواللہ لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا ولا تدرک امرنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے نام پر. اور بھی صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے نام پر. محمد. گزشتہ 2 مجالس کے اندر اس عنوان سے بحث کی تھی فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے کہ تاریخ اپنے اندر کچھ سنتیں قاعدے ضابطے رکھتی ہے. وہ سنتیں قاعدے ضابطے خدا نے ابد سے لے کے ازل سے لے کے اول سے لے کے ازل تک جاری رکھنے ہیں. چاہے کوئی بھی امت ہو، خدا کے کچھ قاعدے ہیں، وہ خدا کبھی تبدیل نہیں کرے گا. تو اسی اعتبار سے تاریخ ان قواعد کی لوگوں کو یادآوری کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے آتی ہے کہ خدا کل اگر ان لوگوں کے ساتھ اگر ان اعمال کی بنیاد پہ دنیا کے اندر یہ اس حال سے پیش آ رہا ہے تو اس راستے کے اوپر جو لوگ چلیں گے خدا ان کو اس راستے پہ چلائے گا. جو حتیٰ اگر وہ مثلاً کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے ان کے پیروکاروں کے ساتھ فرعون سے نجات دی تو جو حضرت موسیٰ کے ساتھ چلا اس کو نجات ملی. جس نے حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ ایک روایت کے اندر حضرت موسیٰ کا اپنا پیروکار امام رضا علیہ السلام سے روایت مروی ہے کہ امام کا ایک صحابی ہے یعقوب ابن خالد. امام اسے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تیرا ماموں جو ہے وہ غالی ہے. کہاں؟ اور یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں اور تیرا تعلق ہے. کہاں مولا؟ میرا رشتہ دار ہے، ماموں ہے، آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن مولا الحمدللہ اس کے عقیدے کا یا اس کے دین کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. میں اس کو گمراہ سمجھتا ہوں اور اس کی گمراہی میرے اوپر واضح ہے، لہٰذا مولا وہ مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، آپ اس لیے پریشان نہ ہوں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ تو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا، نہ، میں اس اعتبار سے تجھے روک رہا ہوں کہ اس کے پاس نہ اٹھ بیٹھ کہ اگر خدا کا عذاب اس کے اوپر آیا تو تیرے اوپر بھی آ جائے گا. کہ مولا اس طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک بندہ دیکھا کہ اس کا بابا جو تھا وہ فرعون کے لشکر میں تھا، تو اپنے جب دیکھا دریائے نیل کے اوپر کہ دریائے نیل سے رستے بن گئے ہیں اور یہ لوگ گزرنے والے تھے، جب اس نے گزرنے کے راستے دیکھے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی فرعون کے لوگوں نے تو یہاں ڈوب جانا ہے، لہٰذا کیوں نہ میں اپنے باپ کو یہاں نجات دلانے کے لیے اپنے ساتھ ملا لوں. تو حضرت موسیٰ کا لشکر وہ چھوڑ کے فرعون کے لشکر کی طرف آیا، یہاں اپنے باپ کے ساتھ اسے سمجھانے بجھانے لگے کہ بابا وہاں رستہ بنا ہوا ہے، دریائے نیل سے ہم نجات پا جائیں گے، اگر تو نے فرعون کے لشکر میں رہے تو موسیٰ نے کہا ہے فرعون کا لشکر اسی دریائے نیل کے اندر ڈوب جائے گا. کیونکہ بنی اسرائیل والے کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ اگر دریائے نیل سے گزرنے کا راستہ ہمارے لیے بن گیا ہے تو فرعون ہمارے پاس پیچھے آ جائے گا اور پھر بھی ہمیں دبوچ لے گا.
حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، فرعون نے اسی دریا نیل کے اندر ڈوب جانا ہے، ہم نے گزر جانا ہے، تو لہٰذا بابا تو یہ فرعون کا لشکر چھوڑ میں تجھے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کے لشکر سے آ گیا ہوں، حضرت موسیٰ کے لشکر میں شامل ہو جا، خدا تجھے نجات دے دے گا۔ اسی اسنا میں باپ نے نہیں مانی اور یہ دریائے نیل کے اندر داخل ہو گئے کہ حضرت موسیٰ کا لشکر نجات پا کے حضرت موسیٰ دریا کے باہر اس بندے کے بارے میں جستجو کر رہے تھے کہ وہ بندہ کہاں گیا، اور وہ بندہ فرعون کے لشکر میں فرعونیوں کے ساتھ ہی ڈوب گیا، اگرچہ فرعونی نہیں تھا، فرعون کے اوپر اس کا دین نہیں تھا، قائل حضرت موسیٰ کے دین کا تھا، نظریہ حضرت موسیٰ کے دین کا تھا، لیکن اس محفل میں کھڑا ہوا تھا جو فرعون کی محفل تھی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے فرعونیوں کے اوپر عذاب نازل کیا، اس بندے کے اوپر بھی اسی طرح دریا نیل کے اندر اسے ڈبو دیا۔ لہٰذا یہ سنتیں ہیں کہ آپ جو راستہ اپنائیں گے اسی کا نتیجہ نکلے گا۔ اگر خدا کے دین اور خدا کی آیات کو اوپر ایمان رکھ کے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں تو خدا تمہیں بتا دے گا کل ان لوگوں کو کیا انعام ملا ہے۔ مد مقابل میں جو لوگ خدا کے دین کو جھٹلاتے ہیں، فسق و فجور اختیار کرتے ہیں، ان اللہ لا یرضی عن الفاسقین، سورہ توبہ کے اندر خدا فرما رہا ہے اللہ فاسقوں سے کبھی خوش نہیں ہے، اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہے۔ یہ فاسق لوگ چاہے آدم کے زمانہ کے ہوں، چاہے موسیٰ کے زمانہ کے ہوں، چاہے ابراہیم کے زمانے کے ہوں، چاہے محمد مصطفیٰ کے زمانے کے ہوں، چاہے جس مسلک سے ہوں، خدا فرما رہا ہے اگر فاسق ہے خدا فاسق سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے، یہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس تاریخ کے اندر سنتیں ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، تاریخ انہی قاعدوں اور ضابطوں کو ہر زمانے کے انسانوں کو سمجھانے آتی ہے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو، کل جو لوگ اس راستے پہ چلے تھے ان کا یہ انجام ہوا تھا، لہٰذا تم اختیار کرو، جو راستہ اختیار کرو، نجات کا راستہ اختیار کرو گے تو تاریخ تمہیں بتائے گی کہ یہ لوگ نجات یافتہ تھے، لہذا تم بھی نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ اسی اعتبار سے تاریخ کے یہ فلسفہ ہے، اسی اعتبار سے تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ کربلا کی تاریخ بھی تجھے مجھے عزاداری کی شکل میں یہی سوچ عطا کرتی ہے، یہی فکر عطا کرتی ہے، یہی ہمیں باور کراتی ہے کہ تم اگر امام حسین کی تاریخ پڑھ رہے ہو، امام حسین کی تاریخ کے اندر سب کردار ہیں، سب کردار ہیں، مرد کا کردار بھی ہے، عورت کا کردار بھی ہے، بچوں کا کردار بھی ہے، بوڑھوں کا کردار بھی ہے، حسین اور آل حسین سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والوں کا کردار بھی ہے، پھر محبت کرنے والوں کے کرداروں میں سے کوفیوں کا کردار الگ ہے، امام حسین کے اصحاب با وفا کا کردار الگ ہے۔ یہ دونوں کردار ایک نہیں ہیں۔ تم جو حسین کے محب ہو، کون سا کردار ہے تمہارا؟ ہاں، کربلا والوں کو جو کامیابی ملی، اصحاب حسین کو جو قربانی ملی، قربانی کی بنیاد پہ نجات ملی، اس بنیاد پہ کہ یہ لوگ حسین کے راستے پہ چلے، حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حسین کے دین کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا، حسین کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیا۔ اس بنیاد پہ ان لوگوں کو آج ہم جو ہے تا قیام قیامت جو ہے زندہ جاوید مانا جائے گا اور مانا جاتا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارا موضوع ان دو مجالس کے اندر ہم نے بیان کیا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں عزاداری میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ کربلا کی جنگ امام حسین کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لیکن جو ائمہ تحریر نے کربلا بتائی ہے وہ کہتے نہیں، کربلا جاری ہے، کربلا تا قیامت جاری رہے گی۔ لہٰذا
جب جاری ہے، نوعیت بدلتی رہے گی، ہر دور کے مطابق اس کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ اسی طرح مثلا ہمارے 11 امام ہیں، 11 اماموں نے، ہر امام نے اپنے زمانے کی کربلا لڑی ہے۔ امام زین العابدین کی کربلا کچھ اور ہے، امام باقر اور امام جعفر صادق کی کربلا کا تقاضا کچھ اور ہے، امام موسیٰ کاظم کی کردار کچھ اور رنگ میں ہے، امام رضا کا جو کردار کربلا کی جنگ ہے وہ کچھ اور طریقے سے ہے۔ کیوں؟ اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق جیسے ہی زمانہ آیا اور اس زمانے کے اعتبار سے امام کو جتنا موقع ملا، اس امام نے دین کے دفاع کے لیے اپنی کردار کی سچائی اور اپنے دین کی تحفظ کے لیے ہر امام نے اپنے زمانے کی جنگ لڑی ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ ادلہ ذکر کریں گے۔ پہلی دلیل جو کہتی ہے کربلا کی جنگ جاری ہے، امام حسین کے مقاصد، یہ 61 ہجری کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ امام حسین کے مقاصد جو اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے ہے، جب تک اسلام ہے یہ امام کے مقاصد زندہ ہے اور موجود ہے، اور ہر زمانے کے لوگوں کی تکلیف ہے۔ امام کے کیا مقاصد ہیں؟ امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی۔ امام 3 مقاصد بیان کرتے ہیں اپنے نانے کی امت کی اصلاح، کہ میں نے اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ امت جب بھی مد مقابل میں شیطان موجود ہے، شیطان اس امت کو گمراہ کرتا رہے گا۔ شیطانی طاقتیں جب اس امت کے اندر دین کو خراب کرنے کے لیے بگاڑ پڑتی رہیں گی، مد مقابل میں امام حسین کی اس کربلا میں جو عزاداری کی شکل میں مصلحین پیدا کرے گی، اصلاح کرنے والے پیدا کرے گی، یہ مصلحین اصلاح کا کام کریں گے، مد مقابل میں مفسدین شیاطین اس امت کے اندر فساد پیدا کریں گے۔ تو جب تک اس زمین کے اندر اس اسلام دین کی بنیاد پہ مفسدین شیاطین اس امت کو گمراہ کرتے رہیں گے، مد مقابل میں جو کربلا کے وارث ہیں ان کا فریضہ امت کی اصلاح ہے۔ لہذا اصلاح امت یہ 61 ہجری کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اگر امام حسین کے 61 ہجری میں یہ فریضہ ہوتا اور اس کے علاوہ فریضہ یہ نہ ہوتا، کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ اصلاح امت کا فریضہ ہر دور میں ہے، ہر زمانے میں ہے۔ لہذا امام حسین نے جو مقاصد چنے جز وقتی نہیں ہے کہ اسی زمانے کے ساتھ خاص ہونا، تا قیام قیامت ہے۔ تو امام حسین کا ایسے مقاصد کو مقاصد بنانا، اس جنگ کی مقاصد تا قیام قیامت ہے، لہذا جنگ بھی یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ اور میں سوچیں کہ ہم حسین کے ساتھ اس جنگ میں کھڑے ہیں کہ ہمارا کردار اصلاحی ہے، یا ہم مد مقابل میں مفسدین کے ساتھ کھڑے ہیں، شیاطین کے ساتھ کھڑے ہیں جس امت کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، یا نہ ہمارا اصلاً یہاں پہ کوئی رول ہی نہیں ہے۔ ہم ان دونوں کے درمیان خاموش تماشائی ہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ترجیحات میں نہ خدا کے دین کا دفاع ہے نہ خدا کے دین کی اہمیت ہے۔ کیونکہ کل بھی تاریخ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے، خود امام حسین کے زمانے کے اندر، امیر المومنین کے زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امام نے کیا فرمایا ہے؟ حارث ابن حوت نامی بندہ ہے، جنگ جمل کے بعد امیر المومنین کے پاس آیا ہے، اور امیر المومنین کے پاس آ کے کہتا ہے مولا یہ کیا جنگ ہے؟ اس جنگ میں تو مجھے بہت شکوک شبہات پڑ گئے ہیں۔ کیسے مولا؟ فرماتے ہیں، کہا یہ مولا مجھے نہیں سمجھ آ رہا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ ادھر اتنے بڑے صحابہ رسول ہیں، اتنے بڑے مد مقابل میں ام المومنین ہیں، ادھر آپ حق کا دعویٰ کرتے ہیں، مد مقابل میں وہ حق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اس مد مقابل میں
کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ باقاعدہ امت اسلامیہ کو پیغام دے رہے کہ یہ فتنوں کی جنگ ہے، ان فتنوں میں اپنے آپ کو نہ پڑو اور گھر بیٹھ جاؤ، اہل قبلہ کا خون حرام ہے، اہل قبلہ سے جنگ کرنا حرام ہے۔ مولا فرماتا پھر آپ کا کیا ہے؟ مولا میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ جس طرح عبداللہ ابن عمر حضرت خلیفہ عمر ثانی کا بیٹا وہ علیحدہ ہو گیا ہے، جس طرح سعد ابن ابی وقاص عمر ابن سعد کا بابا یہ علیحدہ ہو گیا ہے، میرا دل بھی اس طرح کرتا ہے کہ میں بھی انہی کی طرح علیحدہ بیٹھ جاؤں، ان جنگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انہما لم ینصر الحق ولم یخذل عن نصرت الباطل، کہا اگر تو اس حق و باطل کی جنگ میں نہ حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے نہ باطل والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، کہا تیرا حال یہ نہیں ہے کہ تو بس علیحدہ ہو گیا ہے، نہ کہا یہ لوگ حق کی مدد بھی نہیں کر پاتے اور خاموش باطل کی مدد سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، یہ باطل کے خاموش مددگار ہیں جو اس مقام پہ نہ حق کا ساتھ دیتے ہیں نہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں بظاہر آ کے، لیکن ان کا حق کی نصرت اور باطل کی مدد سے ہاتھ بظاہر اٹھ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت میں باطل کے مددگار ہیں اور باطل کے خاموش مددگار ہیں، لہذا جو اس حق و باطل کی جنگ میں خاموش تباہی کا کردار کرتے ہیں یہ بھی باطل کے مددگار ہیں، حق کے مددگار نہیں ہے۔ ہاں حق کی مدد نصرت سے یہ علیحدہ ہو گئے، بظاہر اپنے آپ کو یہ اس حالت میں سمجھتے ہیں کہ ہم ان فتنوں سے بچ گئے ہیں۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص بھی علیحدہ ہو گیا، مد مقابل میں عبداللہ بن عمر بھی علیحدہ ہو گیا، اور مد مقابل میں مولا امیر کی جنگ کا ایک بہترین سپاہی اور انتہائی مقدس انسان خواجہ ربیع یہ بھی علیحدہ ہو گیا، آ کے امیر المومنین کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا مجھے اس جنگ میں یقین کے ساتھ نہیں لڑا جاتا، ایسا کریں میں ہوں آپ کا استاد، آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں، بالکل آپ کے اوپر ایمان ہے میرا، آپ کو میں خلیفۃ اللہ سمجھتا ہوں، لیکن مولا مجھے اجازت دے دیں میں جا کے حدود کے اوپر وہاں آپ کی مملکت کی حفاظت کروں گا، حدود کا محافظ بن کے وہاں آپ کی طرف سے آپ کی مملکت کا محافظ ہوں گا، اس جنگوں میں مولا میرا یقین نہیں ہے۔ مولا نے کہا بندہ یہ جس طرح ایمان اور اس کا قیمت ہے، مولا نے اجازت دے دی، یہ بندہ وہاں جا کے حدود کے اوپر خدمت دین کی اور اس طرح کرتا رہا، اور اس کی صورتحال یہ ہے جس کو بقول شہید مرتضیٰ مطہری خشک مقدس کہ یہ بندہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنتا ہے، اسے پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے، اس نے کلمہ استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر انا للہ کے بعد کہتا ہے اوہو میں نے تو یہ دنیا کا کام کر دیا ہے، یہ دنیاوی کام ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، استغفر اللہ پڑھنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح عبادت گزار ہے کہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تو رات کے وقت وہاں پہ ایک مرد اپنی بچی کے ساتھ گزر رہا تھا، وہ بچی ہمیشہ باپ کے ساتھ رات کے وقت اس جگہ سے گزرتی تھی اور یہ عبادت میں مصروف ہوتے، اندھیرے میں بچی اس کو دیکھتی، بچی نے جب اس کو نہیں دیکھا عبادت کرتے ہوئے باپ سے سوال کرتی ہے بابا یہاں پہ اس راستے کے اندر اس سائیڈ پہ ستون تھا، آج کل وہ ستون نظر نہیں آتا، کہاں گیا ہے؟ عبد خدا عبادت میں مصروف اس طرح کھڑا ہوا ہے اندھیرے کے اندر کہ اگر کوئی بچہ ساتھ سے گزرتا ہے وہ سمجھتا ہے ستون ہے، بندہ ہی نہیں ہے، اس طرح عبادت گزار، لیکن حق و باطل کے درمیان اس کی کیا صورتحال ہے؟ علی کا ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب جائیں اس تک اس کی خواجہ ربیع کی قبر ہے مشہد کے اندر، خواجہ بسلط کی طرف جائیں تو اس کے ساتھ ہی خواجہ ربیع کی قبر ہے، یہیں خراسان کے آخری امام کی
محافظوں کی حدود کی صورت میں یہاں اس کو موت آئی ہے، زندگی یہیں گزری ہے، مولا میر کی جنگ میں چھوڑ گیا ہے، لیکن تاریخ اس بندے کو حق و باطل کی نصرت میں کہیں یاد نہیں کرتی۔ اور مولا میر کی نگاہ کے مطابق انہما لم ینصر الحق ولم یاخذ الید عن نصرت الباطل، کا یہ وہ لوگ ہیں جو حق و باطل کو سمجھنے کے باوجود نہ حق کی مدد کرتے ہیں، نہ صراحتاً باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ درمیان میں خاموش تماشائی ہیں۔ مولا فرماتے حقیقت میں یہ خاموش باطل کے مددگار ہیں۔ تو لہٰذا نہ حق کے ساتھ کھڑنا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑنا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ دونوں طرف ہوگا۔ امیر المومنین کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا یا علی انا احبک احب عدوک، مولا مجھے تم سے بھی محبت ہے لیکن تیرے دشمن سے بھی محبت ہے، کیا کروں، دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، تیرے دشمن سے دنیا ملتی ہے، آپ کو مقدس اور دین سمجھنے کے باوجود آپ سے بھی محبت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اما الان فانت عاور اما تکن بصیرا اما تکن عاما، مولا فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں میری بھی محبت ہے، میرے دشمن کی بھی محبت ہے، تو پھر اس وقت تو ہے بھینگا، تیری ایک آنکھ صحیح ہے ایک آنکھ صحیح نہیں ہے، اما تکن بصیرا، یا سارے کا سارا بابصیرت بن جا یا سارے کا سارا اندھا بن جا، یا مجھ سے محبت کر یا میرے دشمن سے محبت کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو مجھ سے بھی محبت کرے میرے دشمن سے محبت کرے، نہ، یا حق کے ساتھ کھڑا کرو یا باطل کے ساتھ کھڑا ہو، درمیان والا بندہ مولا فرماتے ہیں یہ باطل کا خاموش مددگار ہے، اور یہ لوگ بظاہر حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کی مدد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور باطل کی مدد سے بھی یہ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو لہٰذا کہ حق کے ساتھ کھڑو یا باطل کے ساتھ کھڑو۔ اس اعتبار سے جب امام حسین کے جو مقاصد ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا، سیرت رسول سیرت امیر المومنین کو زندہ کرنا، یہ مقاصد اور اہداف بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی۔ جب تک اسلام کے اندر یہ حسین کے مقاصد اسلام کے ان قواعد و ضوابط میں رہیں گے جو واجبات ہیں، ان میں رہیں گے جو اسلام کی بقا کی ضمانت ہے، اس وقت تک یہ جنگ جاری ہے۔ اور جنگ اہل بیت نے جاری رکھی ہے، یہ کوئی اپنی تفسیر نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ کے اندر آپ 2 مرتبہ یہ جملہ پڑھتے ہیں، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، ایک مرتبہ یہ جملہ ہے، دوسرے جملے میں الی یوم القیامہ نہیں ہے، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی کیا امام نے آپ کو تعلیم دی ہے، تو جب بھی امام حسین کی یاد میں زیارت پڑھے تو ہمیں باور کرا، ہمیں اس بات کا تو یقین دلا، انی سلم لمن سالمکم، میری ہر اس بندے سے سلو ہے جس سے تمہاری سلو ہے، انی حرب لمن حاربکم، میری ہر اس بندے سے جنگ ہے جس سے ساتھ اے حسین تیری جنگ ہے، کب تک، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ یہ 61 ہجری کا یزید شیطان پرست صرف اس کے ساتھ حسین کی جنگ نہیں ہے، اگر صرف حسین کی جنگ اس کے ساتھ ہوتی تو آج 1444 تک نہیں، قیامت تک، امام کے ظہور تک، جب تک یہ زیارت عاشورہ پڑھی جاتی رہے گی، ہر زمانے کے لوگوں کو بتاتی رہے گی کہ تم حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہو، تمہاری جس سے حسین نے سلو کی ہے تمہاری اسے سلو ہے، جس سے حسین نے جنگ کی ہے تمہاری اسے جنگ ہے یا نہ۔ یہ امام آپ کو تعلیم دے کے باور کرانا چاہتے ہیں ہماری جنگ رکی نہیں ہے، ہماری جنگ جاری ہے، تو آ ہمارا مددگار بن، آ تو ہمارے ساتھ ان مقاصد کے دفاع میں کھڑا ہو، ان سلم لمن سالمکم۔ اگر امام حسین کی فقط
صلح اور جنگ وقت 66 ہجری کے یزید کے ساتھ ہے. پھر آج میرا کہنا کہ میری اس یزید کے ساتھ جنگ ہے، وہ تو یزید گزر گیا ہے، مر چکا ہے. یزید ختم، جنگ بھی ختم. جب ایک بندہ رہا ہی نہیں ہے کہ نہیں، یہ مقاصد ہیں جو تا قیام قیامت ہیں، خدا کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. خدا کے دین کی بقا کے لیے یہ کربلا والوں نے جنگ شروع کی ہے. جس طرح آپ پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفحۃ اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ 1,24,000 پیغمبروں کا جو حسین کو وارث بنا کے سلام کرتے ہو، ان انبیاء کی میراث میں سے حسین کو کون سی میراث ملی ہے؟ اللہ کا دین ملا ہے. کہ کل انبیاء جس طرح جس ہدف کے لیے، خدا کی بند پرور کے لیے، خدا پرستی کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے جنگ لڑتے رہے شیطان اور شیطان پرست لوگوں سے، اے حسین تو نے بھی انبیاء کے راستے کے اوپر اللہ کے دین کی دفاع کی جنگ کی ہے ان شیطان پرستوں سے. لہذا جنگ کے مقاصد اہداف تا قیام قیامت ہے. 1,24,000 پیغمبروں کا وارث حسین ہے، اور اس حسین کا وارث تو ہے. کیونکہ آج تو اس دنیا کے سامنے حسین کا محب، حسین کا آزادار، حسین کے دین کا پرستار اور آزاداری قائم کر کے دنیا کو بتاتا ہے میرا دین حسین والا دین ہے. دنیا کو بتاتا ہے میرا تعلق یزید 61 ہجری والا نہیں، ہر دور کے یزید کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یزیدیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یزیدیت کیا ہے؟ شیطان پرستی ہے، فسق و فجور ہے، خدا کی سنت ہے. خدا والے ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ کبھی بھی فاسق قوم سے راضی نہیں ہے، اللہ کبھی بھی فاسق قوم سے خوش نہیں ہے. اور جب یہ اللہ کی سنت ہے تو جو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے دین کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جنگ ہر زمانے کے فاسق و فاجر سے ہے. جو بھی فسق و فجور کو عام کرے گا، جو بھی فسق و فجور کو معاشرے کے اندر پھیلائے گا، مد مقابل میں خدا پرست، خدا کا دین کا دفاع کرنے والے لوگ یہ اس مقام پہ ان کے ساتھ لڑیں گے. ان کی جنگ ہے. سلم لمن سالمکم. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کہ جو خدا کے دین کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں ان کا فریضہ ہے. کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. یہ آیات مجیدہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی. جنگ احد میں جب مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی تو وہاں پہ منافقین اور وہاں پہ جو شیطان پرست لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کو بد دل بنانا شروع کر دیا. خداوند متعال نے یہ آیات مجیدہ نازل کر کے انہیں تاریخ والے لوگ بتائے. کیا کہا؟ کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُمْ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کہا کتنے میرے نبی گزرے ہیں، ان نبیوں کے ساتھ ربیون، خدا پرست لوگ، خدا کے عاشق. ربیون رب کی طرف منسوب ہے، ربیون کی جمع ہے. ربیون خدا پرست، خدا سے عشق رکھنے والے، خدا سے محبت کرنے والے لوگ. کہ کتنے خدا پرست لوگ ان انبیاء کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہے. فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کہ ان کو جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، جتنے زخم آئے، ان زخموں کے مد مقابل، مصیبتوں کے مد مقابل یہ خدا پرست لوگ کبھی بھی بد دل نہیں ہوئے. ان کے دلوں کے اندر دکھ پیدا ہو کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہم جو ہے بڑی مصیبت میں، تکلیف میں، نہ فما وہانو. یہ لوگ بد دل نہیں ہوئے. عشق و محبت کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ مل کے جنگ کرتے رہے. وما ضعفوا. اور ان دشمنان دین کے مد مقابل یہ کمزور بھی نہیں ہوئے
کہ کمزوری دکھائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ڈر جائیں، نہ وما ضعفوا، نہیں کمزوری دکھائی، وما استقانوا، اور دشمن کے سامنے ذلیل ہی نہیں ہوئے، دشمن کے سامنے جھکے نہ جھکے بھی نہیں، ڈٹ کے کھڑے رہے. کہ یہ لوگ جتنے کھڑے رہے، ان کا کردار 3 صورتیں ہیں. وما وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں انہیں جتنی مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں میں یہ لوگ بد دل نہیں ہوئے، اللہ کی راہ میں کمزوری نہیں دکھائی، کمزور نہیں بنے، قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے. وَمَا اسْتَقَانُوا، اور دشمن کے سامنے کمزوری اور ذلت کا راستہ اختیار کرے نہ، ڈٹ کے کھڑے رہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کا ایسا صبر کرنے والے لوگ جو دنیا کی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اللہ ایسے صابرین سے محبت کرتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، کہ جب یہ لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ نصرت اور جہاد میں ڈٹ کے رہے، اللہ سے انہوں نے کچھ نہیں مانگا، نہ فتح مانگی، نہ دنیا مانگی، نہ حکومت مانگی، نہ پیسہ مانگا، کچھ نہیں مانگا، صرف خدا سے یہی کام مانگتے تھے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے میرا مالک تیرے اس حق کے دفاع میں، تیرے دین کے مد مقابل اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، یہ میرا مالک تو ہمیں معاف کر دے. ذنوب اسراف، ذنوب گناہ کبیرہ، اسراف گناہ صغیرہ. کہ میرا مالک تیرے دین کے دفاع کے راستے میں اگر ہم سے یہ خطائیں ہوئی ہیں تو معاف کر دے. وثبت اقدامنا، اے میرا مالک ہمیں ثابت قدم بنا. وانصرنا علی القوم الکافرین، ان کافروں کے اوپر ہمیں نصرت اور مدد عطا کر، ہم ان کافروں کے اوپر مدد حاصل مانگنا چاہتے ہیں. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. خدا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانگا، اللہ نے کیا کیا؟ عطاہم اللہ ثواب الدنیا، خداوند متعال نے بھی پھر اپنی طرف سے ان کو اس دنیا کا ثواب اور جزا بھی عطا کی، نصرت بھی عطا کی، عزت بھی عطا کی، دشمنوں کے سامنے انہیں ذلیل ہی نہیں ہونے دیا، باعزت باوقار زندگی بھی عطا کی. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب خدا ان کو یوم قیامت عطا کرے گا. لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے انبیاء کے ساتھ اس حوصلے کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جنگ کرتے رہے. ہم مسلمانوں، ایک جنگ ہوئی ہے، تمہیں زخم لگے ہیں، تم شکست خوردہ ہو. اس جنگ احد کے اندر امیر المومنین کو 80 زخم لگے، تھوڑے نہیں، 80 زخم، اور ایسے زخم ایک طرف سے سیے تو دوسری طرف سے کھل جاتے تھے. نبی کریم سے روایت ہے کہ جب امیر المومنین چمڑے کے اوپر سوئے ہوئے تھے، مجھے ایسے نظر آتا تھا جیسے کوئی گوشت کا ایک لوتھڑا پڑا ہوا ہے، پورا بدن زخمی، 80 زخم اور گہرے زخم. لیکن حیدر کرار خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا مالک تو نے مجھے دین کی نصرت کی توفیق عطا کی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو لہٰذا کربلا کی جنگ جاری ہے. جو لوگ اللہ کے دین کے دفاع کی جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے کربلا ہی عظیم درسگاہ ہے. کربلا درس یہی دیتی ہے کہ یہ جنگ خدا کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی جنگ ہے. وہ لوگ ہیں جو اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے دین کے راستے میں جو کچھ دے دیں فخر محسوس کرتے ہیں. عرض کیا تھا میں نے سامنے آپ کے، عبداللہ ابن عمیر الکلبی، بڑی عظیم شخصیت، ماں کو بھی کربلا میں لے آیا ہے، بیوی کو بھی کربلا میں لے آیا ہے، اور کربلا میں جب شہادت ملی
بیوی بھی شہید ہے، خود بھی شہید ہے، اور ماں نے جہاد کے لیے آگے بڑھی۔ امیر المومن امام حسین علیہ السلام نے اس کو واپس خیام میں لے گئے اور کہا اور تو پہ جہاد نہیں ہے۔ ماں نے بیٹے کا منہ چوم کے میدان کی طرف سر پھینک دیا، کہا ہم اللہ کے لیے جو چیز دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ زخمی حالت، چور، ٹکڑے ٹکڑے لاش ہے، بیوی لاش پہ بیٹھی ہوئی ہے، منہ چوم رہی ہے، اور یہی جملے ہیں اس بیوی کے منہ پہ، حنیّا لک الشہادہ، اے عبداللہ خدا تجھے شہادت مبارک کرے، وَاسْأَلْ عَنِ اللَّهِ الَّذِي رَزَقَكَ الشَّهَادَةَ، کہ اس رب سے تو دعا مانگ جس رب نے تجھے شہادت عطا کی ہے، ان یجعلنی معاک، کہ مجھے خدا تیرے ساتھ ہی شہادت عطا کرے۔ یہی دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے، شمر سامنے کھڑا تھا، اس عورت کی یہ دعا اس کو ناگوار گزری، اپنے غلام کو کہتا ہے جہاں اس کا شوہر گیا ہے اسی کے ساتھ اسے ملحق کر دے، گرد اس کے سر میں مار کے شوہر کے ساتھ شہادت لے لی۔ شوہر کی لاش پہ عورت کی خصوصیت ہے، وہ بین کرتی ہے، چیخیں مارتی ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے، میرا شوہر، میرا وارث، تیرے بعد میرا کیا ہوگا، کہاں جائے گا، کہنا شوہر کو شہادت کی جو ہے مبارک دے رہی ہے، حنیّا لک الشہادہ، اے عبداللہ خدا تجھے یہ شہادت نصیب کرے، اور اس خدا سے میرے لیے بھی دعا مانگ، خدا مجھے بھی تیرے ساتھ شہید کرے۔ اتنی بابرکت دعا تھی، دعا کے لفظ ختم ہوئے، خدا نے قبول کر لیے۔ یہ ہے خدا کی خاطر اس میدان میں آئے ہوئے پاک و پاکیزہ لوگ، جن کا خون خدا نے کہا ان کا خون نہیں ہے، میرا خون ہے۔ کیسے خدا نے خون بنایا؟ ثار اللہ وابن ثارے، دعائیں کتنی زیارتوں کے اندر یہ لفظ آئے ہیں، اے حسین تیرا خون میں خدا کا خون ہے، تیرا نہیں، تیرے باپ کا خون بھی میرا خون ہے۔ کیوں؟ خدا نے اپنا خون بنا لیا ہے، اس لیے کہ حسین خدا کے دین کی دفاع میں اس مقام پہ خلوص کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جہاں جو کچھ حسین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، خدا کہہ رہے اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہو، میرے ساتھ کر رہے ہو، اور جو اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تمہارے ساتھ حسین نہیں کر رہا، میرے ساتھ کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جنگ کربلا والوں کی تجھے مجھے درس دیتی ہے، کربلا رکی نہیں ہے، کربلا جاری ہے، کربلا جاری رہے گی۔ تجھے آل محمد کی یہ ساری تعلیمات جو زیارتوں کی شکل میں، زیارت اور دعاؤں کی شکل میں، اور کربلا والوں کی ساری دعائیں یہ بتاتی ہیں یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، اس جنگ کی نوعیتیں بدلتی رہیں گی، اس جنگ کے وقت کے تقاضے کے مطابق صورتحال بدلتی رہے گی، لیکن جنگ جاری ہے، جنگ رہے گی۔ زیارت خود عاشورہ کے دن ایک پرسہ ہے، ائمہ تحریر سے نقل ہوا ہے کہ آپ عاشورہ کے دن جب بھی ایک مومن دوسرے مومن سے ملے، کون سے لفظ کے ساتھ ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو، پرسہ پیش کرو، مفاتل الجنان اٹھا کے دیکھیں عاشورہ کے حالات کے اندر کیا ہے، آدم اللہ لکم العجر علی مصاب الحسین، اے میرا بھائی اس امام حسین کی مصیبت پہ خدا تجھے اجر عطا کرے عظیم، کہ تو حسین کے غم میں آج غمزدہ ہے، تجھے اجر عطا کرے، وَجَعَلْنِي وَإِيَّاكُمْ بِثَارِنَا الامام المہدی، اور تجھے اور مجھے خدا اس خون کا انتقام لینے والے امام زمانہ کا ناصر و مددگار بنائے۔ یہ امام تجھے مجھے دعا کی ترغیب دے رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن تم مومنو اس ثقافت کے ساتھ عاشورہ مناؤ کہ جب تم حسین کے غم میں غمزدہ ہو، جب بھی مومن کوئی مومن سے ملے یہی جملے کہ خدا تجھے اس مصیبت پہ اجر عطا کرے، اور تجھے مجھے اس خون کا انتقام لینے والا
جو امام زمانہ ہے اس کے ساتھ مددگار بنائے. یہ خون اتنا پاک و پاکیزہ خون ہے جس کا اثر قیامت تک جانے والا ہے، جس کے آثار کائنات کے اندر انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر میں بیان کروں گا کہ کائنات کا واحد یہی حادثہ ہے. آدم سے لے کے 61 ہجری کے کربلا تک، اور کربلا کے بعد قیامت تک جتنے مظالم ہوئے، کسی کی تاثیر کائنات کے اوپر اتنی نہیں ہے جتنی اس کربلا والوں کی تاثیر اس جگہ پہ اوپر ہے. امیر المومنین سے روایت نقل ہے، امیر المومنین کوفہ کے شہر سے باہر کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں. راوی عرض کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے امام علی علیہ السلام کربلا سے 1 میل یا 2 میل دور ہے اور مقذفان ایک جگہ ہے وہاں پہ پہنچے، اور امام حسین امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ وہ کربلا کی زمین ہے جس کے اوپر 200 نبی قتل ہوئے ہیں اور 200 نبی زادے قتل ہوئے ہیں. لیکن ان قریب یہاں پہ اللہ کے وہ عاشق اور اللہ کے جہاد دیندار وہ مجاہد یہاں اتریں گے جن کی مثال نہ اولین میں سے ہوگی نہ کوئی آخرین میں سے ہوگی. کوئی ان کی عظمت کا مقابلہ نہ اولین میں سے کر سکتا ہے نہ آخرین میں سے کر سکتا ہے. چاہے یہ 200 نبی یہاں شہید ہوئے ہیں، چاہے 200 یہاں پہ نبی زادے شہید ہوئے ہیں، کہ نہیں، جو کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوں گے نا، امیر المومنین فرما رہے ہیں ان کی عظمت کے مقابل یہ 200 نبی ہیں، نہ 200 نبی زادے ہیں، نہ قیامت تک ان کے راستے اور مقام کے اوپر کسی کی کوئی مقام نہیں ہے، کسی کی کوئی عظمت نہیں ہے. تو یہ عظمت اور پاک و پاکیزہ خون جو کربلا میں بہا ہے، اس کی عظمت اور اس کی یاد تا قیام قیامت رہے گی. ان للمومن ان محب الحسین مقنونۃ فی قلوب المومنین، کہ حسین کی محبت مومنین کے دلوں کے اندر لکھ دی گئی ہے. جو مومن ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی. ایمان کی علامت ہے. حقیقی ایمان آغا شہید سید عبد الحسین دستگائے والا اللہ مقامہ، ان کی کتاب ہے سید الشہداء کا. ان روایات کو میں نے پڑھ کے میرا معمول ہے کہ جس دن مجھے تھوڑا بہت ایمان میں شک نظر آتا ہے، دیکھتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہے، اس کے اندر کوئی خلل آ گیا، کہ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے حسین کو یاد کر کے رونے کی عادت رکھتا ہوں. اگر مجھے رونا آ جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہوں ایمان باقی ہے. اگر رونا نہیں آتا سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی ایمان میں خلل ہے. کہا حسین پہ رونا ایمان کی علامت ہے. جو مومن ہوگا حسین پہ روئے گا. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں کے اندر ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے کہ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ حرارت جاری رہے گی، حرارت ان دلوں کو گرماتی رہے گی. تو لہٰذا یہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. زیارت عاشورہ میں پڑھ کے امام کے سامنے جب آپ امام کو باور کراتے ہیں حسین سلم میری صلح ہے، لمن سالمکم جس سے تیری صلح ہے، انی حربون صلح کا صرف مسئلہ نہیں کہ میری جنگ ہے، لمن حاربکم جس سے تیری جنگ ہے. کب تک؟ الی یوم القیامہ قیامت تک. اگر تو یہ زیارت پڑھ کے حسین کی یاد میں اس جنگ سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو یہ کردار بھی تجھے کربلا کے میدان میں ملے گا کہ جنہوں نے 18,000 خط لکھ کے حسین کو بلایا، اس حالت میں بلایا کہ آخری خطوط جو گئے ہیں اتنے سخت خطوط امام حسین کو اس حالت میں کوفیوں نے خط لکھے، حسین
اگر آج ہم تمہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ حسین ہماری ہدایت کا انتظام کرو، ہماری راہبری اور امامت سنبھالو، اگر آج حسین تو نہیں آیا، قیامت والے دن ہم تیرے نانا کی شکایت کریں گے کہ مولا ہم گمراہ ہو رہے تھے لیکن تیرے نواسے حسین امام کو ہم نے بلایا تھا، امام ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے۔ اس الفاظ و عبارات کے ساتھ ان کوفیوں نے خطوط لکھے۔ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے بوریوں کی بوریاں ان کے سامنے پھینکی ہیں، بتاؤ یہ خط تم نے نہیں لکھے، تم نے نہیں مجھے بلایا؟ سارے خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ امام حسین نے 4 نام لیے، اقیس ابن ابجر، زید ابن حارث، شبذ ابن ابی، حجاج ابن زید الاسلمی، تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں حسین ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کیا کہہ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہاں اب تمہیں سمجھ آئے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام سے تمہارے پیٹ بھر چکے ہیں، تم نے ابن زیاد کے انعام لے کے، دولت لے کے، یہ حرام کھا کے، جب تم نے حرام کھایا ہے تو اس حرام کی وجہ سے اب تم لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں ایک بندہ نکلا ہے، حسین کو مخاطب کیا کہتا ہے، یبن رسول اللہ انک تبنا ان وفینا ولکن غدرنا الدنیا تزینت فی اعینہم وانی لا ارید ارجح الدنیا علی الاخرہ وانا الیہ۔ کون ہے؟ حر ابن یزید الریاحی ہے۔ ان ساری فوج کے درمیان سے نکل کے کہا حسین تو نے سچ کہا ہے، ہم نے تجھے خط لکھے تھے، تجھے وفا کے وعدے دلائے تھے، لیکن اب دنیا ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے، ہم دنیا نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن حسین حر کہہ رہا ہے دنیا میرے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی، میں اس لشکر کو چھوڑ کے تیری طرف آ رہا ہوں۔ اہلاً و سہلاً انک حر فی الدنیا والآخرہ۔ امام حسین کہتا ہے ویلکم، خوش آمدید، اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ یہ تاریخ تمہیں بتا رہی ہے، یہ لوگ جو کل حسین کو محبت کے دعوے دے کے اس مقام پہ حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے کیونکہ دنیا کو یہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور یہ سنت 61 ہجری میں نہیں ہے، یہ آج بھی ہے، قیامت تک بھی ہے۔ کہا جس بندے کے دل میں اور پیٹ میں حرام چلا جائے گا یہ بندہ قدرت ہی نہیں رکھتا حسین کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ حلال خور، حلال کمانے والا، حلال رزق لینے والا بندہ حسین کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، حرام خور کو توفیق ہی نہیں ملے گی۔ جو دنیا پرست ہے کل بھی کربلا میں حسین کے ساتھ نہیں آیا، جنہوں نے دنیا والوں کے آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے سب کو دکھا کے ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری دنیا ہماری نگاہوں میں حسین تیری رضا سے بلند نہیں ہے، تو راضی رہے، تو خوش رہے، یہ دنیا ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ دنیا ہماری نگاہ میں کوئی وقت و قدرت نہیں رکھتی، صرف حسین تیری رضا ہے۔ تو یہ محبت کے دعوے دلائے، لہذا تو اور میں اسی سنت کو مد نظر رکھ کے اپنا ذائچہ اور اپنا جو ہے اس وقت تجزیہ کریں۔ یہ جو سارے ماتم، مجلس، جلوس، حسین کی یاد، آنسو، زیارتیں ساری پڑھ کے کہتا ہوں حسین میری جنگ ہے ہر اس سے، اس جنگ سے میں واقعاً جنگ کر رہا ہوں یا پیچھے ہٹ گیا ہوں، میرا تعلق فاسق فاجروں کے ساتھ جنگ کا ہے یا معاذ اللہ میں خود فاسق فاجر ہو گیا ہوں۔ یعنی حسینیت کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچائے، نہ کہ حسینی کا فریضہ یہ ہے یہ فسق و فجور کے خلاف جہاد کرے، فسق و فجور کے ساتھ جتنی طاقت ہے، قدرت ہے، فسق و فجور کے خلاف اٹھے۔ کربلا یہ بتاتی ہے۔ آپ حسین کو باور کراتے ہیں، حسین کی یاد میں زیارتیں پڑھ کے، حسین کے ماتم میں شرکت کر کے،
حسین کی مجلس میں شرکت کر کے، حسین کے اوپر آنسو بہا کے، حسین کے ساتھ علل اعلان محبت کا اظہار کر کے، بازار علل اعلان دنیا کو بتاتے ہیں کہ نسل در نسل ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ آیا حسین کے ساتھ ہیں تو حسین کے دین کے اوپر بھی ہیں، حسین کے مذہب کے اوپر بھی ہیں، حسین کے راستے کے اوپر بھی ہیں یا نہ؟ یہ کربلا تجھے بتائے گی۔ کربلا کا ماتم مجلس اور کربلا کی یاد ہے اسی لیے ہر دور کے انسان کو بصیرت عطا کرنے کے لیے، ہر دور کے انسان کو فکر عطا کرنے کے لیے۔ ان فی ھذہ القصص لعبرۃ لاولی الالباب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام، محمد و آل محمد۔ تو لہذا کا ان قصوں کے اندر عبرتیں ہیں، نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ سوچیں، غور کریں، فکر کریں۔ میرا تعلق ان قصوں کے اندر، میرا کردار، میری سیرت، میرا سارا سب کچھ اس کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ ہے یا غیر حسین کے ساتھ ہے؟ اللہم ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بادلوا موجہم دون الحسین۔ زیارت عاشورہ میں سجدے کے اندر بڑی عظمت والی عبادت کی جگہ، اس وہاں پہ خدا سے توفیق مانگتے ہیں، اے میرا مالک مجھے حسین کے ساتھ ثابت قدم رکھ، اور اصحاب حسین کے ساتھ ثابت قدم رکھ۔ وہ اصحاب حسین الذین باذلوا مہجہم، جنہوں نے اپنے آپ کو تو قربان کر دیا، دون الحسین، حسین کو قربان نہیں ہونے دیا۔ دنیا قربان کر دی، حسین کے دین کو قربان نہیں کیا، حسین کے مقصد کو قربان نہیں کیا، حسین کے نظریے کو قربان نہیں کیا۔ میرا مالک ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے ثابت قدم رکھ۔ اگر یہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو ثابت قدمی کی دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں امام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت قدم ہونے کی دعا مانگے، توفیق مانگے؟ ثبت لی قدم صدق عندک، تیرے سامنے میں ان دنیا والوں کے درمیان حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ ثابت قدم رہوں۔ جنگ نہیں ختم ہوئی، آپ اور میں غائب ہو گئے ہیں، آپ اور مجھے اس دور کے حسین کی نصرت کا احساس نہیں ہے، طلب نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، کیونکہ تعلق حسین کے ساتھ بہت کمزور ہے۔ حسین کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حسین کو چھوڑ سکتے ہیں، اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کربلا والوں کا نہیں، کربلا وہ آئے گا جو سب کچھ چھوڑ سکے گا۔ حسین کے ساتھ وہ آئے گا جس کے دل میں حسین کی محبت اس مقام پہ ہے۔ حسین کی محبت سے یہ بندہ ساری محبتیں قربان کر دے گا، اولاد بھی قربان کرے گا، مال بھی قربان کرے گا، سب کچھ قربان کرے گا۔ یہ اصحاب حسین کی کیفیت ہے۔ امام حسین نے بڑی بڑی مصیبتیں کربلا کے میدان میں اٹھائی ہیں۔ بقول علامہ اختر عباس علی اللہ مقامہ، وہ فرماتے ہیں لیکن دو مصیبتیں ایسی ہیں جن مصیبتوں کا آل محمد پہ اثر بڑا دیر تک رہا۔ ویسے تو کربلا کی مصیبت نے آل محمد، بقول امام جعفر صادق، امام باقر دونوں سے روایت ہے، کہا 5 سال تک کربلا کے بعد ہاشمیوں کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا۔ کوئی چیز اہل بیت کے گھر میں پکی نہیں ہے، کسی نے پکا ہوا کھانا نہیں کھایا، کسی ہاشمی عورت نے بالوں میں نہ ہاتھوں میں مہندی لگائی ہے، ساری زینت کے امور ترک ہیں۔ حتیٰ جب عمر بن سعد کا سر آیا، کہا پہلا دن ہے جو آل محمد کے گھر کو کھانا پکا۔ 5 سال تک امام حسین کا سارا خاندان، صبح ہے یا شام ہے یا رات ہے یا دن ہے، حسین پہ آنسو ہی آنسو بہا رہے۔ 2 مصیبتیں ایسی ہیں، ایک مصیبت جناب علی اصغر کی شہادت ہے،
اس شہادت نے اہل بیت کو بڑا رنجیدہ کیا۔ وہ ہستی جناب ام رباب جو اس بیٹے کی ماں ہے، جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے بی بی کربلا کے بعد جتنی بھی زندہ رہی نہ سائے میں بیٹھی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں زندگی گزاری، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، پکا ہوا کھانا نہیں کھایا، اتنا کھاتی تھی جتنا جی سکتی تھی، روتی رہی۔ کسی نے پوچھ لیا رباب تو سائے میں نہیں بیٹھتی، وجہ کیا ہے؟ کہا میں جب کربلا سے چلی تھی نا، حسین کی لاش دھوپ میں پڑی تھی، میرا وارث دھوپ میں پڑا تھا، حسین سے آخری وقت میں نے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی حسین میں نے سائے میں نہیں بیٹھنا۔ یہ ہے حسین کے وفادار ساتھی۔ حسین کی لاش دیکھ کے بی بی ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھی۔ جب کربلا کا یہ قافلہ قیدیں گزار کے کربلا سے آخری وقت یہاں الوداع کر کے مدینہ کی طرف چلا، امام زین العابدین نے محمل تیار کیے، دیکھا ام رباب موجود نہیں ہے۔ امام آئے، دیکھا امام حسین کی قبر کے سرانے ام رباب بیٹھی ہیں۔ امام نے کہا اماں جان قافلہ تیار ہو چکا ہے، مدینہ چلنا ہے۔ بی بی کہتی ہے اے میرا بیٹا، کسی عورت کا سہارا یا بیٹا ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے؟ کہا میرا بیٹا بھی کربلا میں، میرا شوہر بھی کربلا میں، اے مولا اے میرا بیٹا، میں مدینہ جاؤں تو کس کے لیے جاؤں؟ میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ ایک مورخ ہے ناسخ التواریخ والا لکھتا ہے کہ یہ بی بی پھر مدینے نہیں گئی بلکہ پوری زندگی حسین کی قبر میں گزار دی۔ یہ ایک مورخ ہے جو لکھتا ہے۔ تو لہٰذا جب امام زین العابدین کو منہال ابن عمر بتا رہا تھا مختار فلاں فلاں کو قتل کر رہا ہے، جیسے خبریں دے رہا تھا، امام نے نہیں پوچھا عباس کے قاتل کے بارے میں، نہیں پوچھا علی اکبر کے قاتل کے بارے میں، ایک سوال کیا منہال کیا حرملہ ابھی زندہ ہے؟ کیا حرملہ ابھی زندہ ہے؟ اس حرملے نے وہ کربلا والوں کا دل دکھایا کہ امام کسی قاتل کے بارے میں سوال نہیں کرتے، اگر سوال کرتے ہیں تو صرف حرملہ کے بارے میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ